بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات میں اس وقت جو کچھ بھی اس عالم میں ہو رہا ہے، یہ کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ وباؤں کا خالق بھی اللہ ہے، وباؤں کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے ان حالات کو تبدیل فرما دیں گے۔ ان حالات میں ہر مسلمان کے ذمے اللہ کی طرف رجوع ہے اور اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگنا ہے۔ یقیناً یہ حالات مومن کے لیے عبرت کے بھی ہیں۔ اگر موت آتی ہے تو شہادت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا بھی ہمیں شریعت نے بتایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی جو کہ آپ کے پاس بیعت کرنے آ رہے تھے اور وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے، تو آپ نے اسے پیغام بھجوایا کہ انا قد بایعناک فرجع، ہم نے تیری بیعت کی ہے، تو واپس چلا جا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا فر من المجذوم کا فرارک من الاسد، کہ تو جذام والے بیمار سے ایسے بھاگ جیسے کہ شیر سے بھاگتا ہے۔ اور چونکہ حالات میں اس وقت ہر آدمی احتیاطی تدابیر کا کہہ رہا ہے، تو بہتر یہی ہے تمام لوگوں کو، مدارس میں چھٹیاں ہو گئی، مساجد میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ فرائض مسجدوں میں پڑھے جائے، اس کے علاوہ دیگر تمام اعمال کو منقطع کیا گیا۔ رائے مرکز بھی اس وقت بند کر دیا گیا، آج رائے مرکز کو بھی خالی کر دیا گیا ہے، اسی بنیاد پر کہ جمگٹا ہوتا ہے تو اس بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ہماری درخواست ہے تمام ساتھیوں سے، جتنے بھی تبلیغی حضرات ہیں جو اس وقت تعلیم کے لیے جمع ہو رہے، خدا را اجتماعیت کو چھوڑ کر انفرادی اعمال میں لگ جائیے۔ ہماری کرغیزستان تشکیل ہوئی تھی 2 سال قبل، تو وہاں قازقستان کے کچھ ساتھی ہم سے مشورہ کرنے آئے کہ ہم پر حکومت کی طرف سے بڑی سختیاں ہیں، حالات بڑے سخت ہیں، بہت ہی دقتیں، ہم کیا کریں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں 3 کام کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا۔ نمبر 1، آپ انفرادی اعمال کو بہت زیادہ توجہ دیں، انفرادی اعمال کو آپ انفرادی تعلیم کریں، انفرادی عبادات اذکار میں لگے رہیں۔ نمبر 2، آپ پوری امت کے لیے دعا کریں، تمام امت کے لیے دعا کریں۔ اس وقت تو مسلمان غیر مسلم سب کی صحت کی دعا کی جا سکتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو روکتے ہیں ان کو اپنا دوست سمجھیں۔ تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمیں منع کرتے ہیں ایک ساتھ جمع ہونے سے، یہ ہمارے دشمن نہیں، ہمارے دوست ہیں، انہیں ہماری فکر ہے، لہٰذا ان کی نصیحت پر کان دھریں اور ان کی بات کو سن لیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ عبدالباقی اخنزادہ۔